السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول صحاح ستہ، حدیث اور فقہی تقریباً کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس ہے جو ترتیب وار اور سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نسائی شریف میں آپ کے سامنے کتاب الصلاح میں سے کتاب الافتتاح جاری ہے، جس کے اندر نماز کے اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ اب آج ہم جو آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ باب نمبر 640 رفع الیدین حذو فروع الاذنین، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اس کے متعلق حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 1059، اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتادہ عن نصر بن عاصم انه حدثهم عن مالک بن الحویریث انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع اذنيه۔ حدیث گزر چکی ہے۔ مالک بن حویریث سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کانوں کی لو تک، یعنی یہ جو کانوں کی لو ہے، کانوں کا نرم حصہ ہے، وہاں تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، یعنی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ اور نہ اٹھانے والی حدیث بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے حضرت عبداللہ کی۔ باب نمبر 641 رفع الیدین حذو المنکبین عند الرفع من الرکوع، وہی باب ہے اور اسی مفہوم کی حدیث پیش کی جا رہی ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ حدیث نمبر 1060 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا مالک بن انس عن الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه اذا دخل الصلاة حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك واذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے مونڈھوں تک جب نماز شروع کرتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور جب سر اٹھاتے رکوع سے، یعنی یہاں سے رکوع سے پہلے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے بلکہ رکوع کے بعد کا ہے، اور جب سر اٹھاتے رکوع سے تو ایسا ہی کرتے، یعنی مونڈھوں تک ہاتھ اٹھاتے آپ، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ربنا لک الحمد کہتے، اور ہاتھ دونوں سجدوں کے بیچ میں نہ اٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے اس میں آپ اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے۔ باب نمبر 642 الرخصۃ فی ترک ذلک، رفع یدین کی ترک کرنے کے سلسلے میں حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 1061 اخبرنا محمود بن غیلان المروزی قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمہ عن عبد اللہ انه قال الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مرة۔ یہی حدیث بالکل گزری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کیا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتلا دوں؟ تو پھر انہوں نے نماز پڑھی تو نہیں اٹھائے اپنے ہاتھوں کو مگر ایک بار، یعنی انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا پوری نماز میں مگر ایک مرتبہ۔ کب؟ تکبیر تحریمہ، یعنی نماز باندھتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رفع یدین نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔ ابتدائے اسلام میں، یا ایسا سمجھیے کہ نماز کی جب فرضیت ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے، اور آخر میں شاید آپ نے چھوڑ دیا تھا، جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہاں پر نماز کو عملی طور پر پڑھ کر بتلا دیا کہ صرف ایک مرتبہ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، بقیہ کہیں بھی نہیں ہے۔ باب نمبر 643 ما یقول الامام اذا رفع رأسه من الرکوع، جب امام رکوع سے اٹھے تو کیا کہنا چاہیے اس کو۔ ویسے تو ابھی
جو حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے والی، اسی سے معلوم ہو گیا کہ رکوع سے جب سر اٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور ربنا لک الحمد کہتے۔ حدیث نمبر 1062 اخبرنا سوید بن نصر قال انبانا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے، اور مونڈھوں تک یعنی کندھوں تک اٹھاتے، اور اسی طرح ہاتھ اٹھاتے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، یعنی رکوع میں جاتے وقت پھر آپ ہاتھ اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی یہ اصل بتانا ہے یہاں پر کہ رکوع سے اٹھتے وقت کیا کہنا چاہیے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے آپ، اور اسی کے ساتھ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے، اور سجدے میں ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اس میں 2-3 باتیں کہی گئی ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کیا کہنا چاہیے، کیا ربنا لک الحمد کہنا چاہیے یا ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے یا اللہم ربنا لک الحمد کہنا چاہیے یا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے، ویسے کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ الفاظ کی زیادتی ثواب کی زیادتی بن جاتی ہے، اس لیے جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی احادیث میں آیا ہے۔ حدیث نمبر 1063 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد۔ دیکھیے بالکل جو الفاظ ہم نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ بتائے تھے اور انہوں نے اختیار کیا تھا، وہی یہاں پر حدیث میں آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی اللہم کا بھی اضافہ ہے اور ربنا کے بعد لکا سے پہلے واو کا بھی اضافہ ہے، تو الفاظ کی زیادت یعنی الفاظ کا بڑھ جانا ثواب کو بڑھا دیتا ہے، تو اس لیے یہ کہنا چاہیے اللہم ربنا ولک الحمد، ورنہ عام طور پہ ربنا لک الحمد بھی کہا جاتا ہے، بالکل درست ہے، کہا جا سکتا ہے، اگر نہ بھی کہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 644 ما یقول الماموم، اب مقتدی کیا کہے، امام تو کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد جو بھی ہے، بہرحال مقتدی کیا کہے۔ حدیث نمبر 1064 اخبرنا حناد بن السری عن ابن عیینہ عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے داہنے پہلو پر گر پڑے تو صحابہ آپ کو پوچھنے کے لیے گئے، یعنی عیادت کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا امام اس لیے ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، لیکن مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا۔ حدیث نمبر 1065 اخبرنا محمد بن سلمہ قال انبأنا ابن القاسم عن مالک قال حدثني نعیم بن عبد الله عن علی بن یحیی الزرقی عن ابیہ عن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا
رفاع ابن رافع سے روایت ہے، ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمدہ، ایک شخص آپ کے پیچھے بولا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یعنی یہ اس نے پڑھا جیسے اب تک کہا گیا ہے کہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، یہ جو الفاظ گزرے ہیں، اس کے علاوہ ایک شخص نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہا، تو جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو فرمایا کس نے نماز میں کلمات کہے؟ ایک شخص بولا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں نے کئی فرشتوں کو دیکھا جو 30 سے زائد تھے کہ ہر ایک لپک رہا تھا، یعنی آگے بڑھ رہا تھا، سبقت لے جا رہا تھا کہ پہلے اس کلمے کو کون اٹھا لے گا، یعنی مطلب ان کلمات کو لینے کے لیے سب آگے بڑھ رہے تھے فرشتے۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 645 قولہ ربنا ولک الحمد، یعنی ربنا ولک الحمد کہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1066 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث اس طرح کی گزر چکی ہے، لیکن وہاں پر آمین کا لفظ ہے اور یہاں پر ربنا لک الحمد کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے برابر ہو جائے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1067 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعید عن قتادہ عن یونس بن جبیر عن حتان بن عبد اللہ انه حدثه انه سمع ابا موسى قال ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمین یجبکم اللہ واذا کبر ورفع فکبروا وارکعوا فإن الامام یرکع قبلکم ویرفع قبلکم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلک بتلک واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد یسمع اللہ لکم فإن اللہ قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات والصلاة لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 7 كلمات وهي تحية الصلاة۔ اس میں مختصر طور پر ساری نماز کو بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور ہم کو طریقے بتلائے اور نماز سکھلائی، پھر فرمایا جب تم نماز پڑھو تو صفیں کھڑی کر دو اور تم میں سے ایک امامت کرے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ فاتحہ ختم کر دے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یعنی قبول کرے گا مطلب سورہ فاتحہ چونکہ دعا ہے اور آپ نے اس سے پہلے بھی ملاحظہ کیا سماعت کیا، تو سورہ فاتحہ کیونکہ دعا ہے اس لیے اس کے آخر میں آمین کہنے کا حکم ہے، تو اگر تم آمین کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور جب وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو، اور اس لیے کہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر کی کسر ادھر نکل آئے گی، یعنی تم اس کے بعد رکوع کرو گے تو وہ تم سے پہلے سر اٹھائے گا اور تم اس کے بعد اٹھاؤ گے پس تمہارا رکوع بھی اس کے رکوع کے برابر ہو جائے گا، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، اللہ سن لے گا۔ یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سن لے گا تمہارا کہنا۔
اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان پر فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی سن لیا اللہ نے جو کوئی اس کی تعریف کی۔ پھر جب وہ تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو، اس لیے کہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور سر اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ادھر کی کسر ادھر نکل آئے گی، اور جب امام بیٹھے تو ہر ایک تم میں سے بیٹھتے ہی یہ کہے التحیات والطیبات والصلوات للہ، یعنی جو تشہد مشہور ہے وہ نہیں ہے، تھوڑے سے الفاظ یہاں پر بدلے ہوئے، یا کہیں پر الف لام نہیں ہے کہیں پر تنوین ہے، تو اس طرح کے الفاظ ہیں، ورنہ عام طور پر جو مشہور ہے تشہد وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، التحیات والطیبات والصلاۃ للہ، لیکن سب کے معنی وہی ہیں، سب کا مطلب وہی ہے، صرف الفاظ کی تبدیلی ہے، اور بلکہ ایسا سمجھے کہ حروف کی تبدیلی ہے۔ التحیات والطیبات والصلوات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ساتوں کلمے تحیت ہیں، نماز کے تحیت ہیں یعنی مبارک کلمات ہیں۔ باب نمبر 646 قدر القیام بین الرفع من الرکوع والسجود، رکوع کے بعد سجدے سے پہلے کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے، یعنی جس کو قوما کہا جاتا ہے اس میں کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1068 اخبرنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ قال انبأنا شعبہ عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء بن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ركوعه واذا رفع رأسه بين الركوع وسجوده واذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قریبا من السواء۔ براء ابن عازب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور رکوع سے سر اٹھانا اور سجدہ اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ سب برابر ہوتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا سجدہ ہوتا تھا اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، اور رکوع سے جب اٹھتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے جتنی دیر رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، یعنی جتنا وقت رکوع میں لگتا اتنا ہی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کھڑے ہونے میں لگاتے۔ باب نمبر 647 ما یقول فی قیامہ، جب رکوع سے کھڑا ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1069 اخبرنا ابو داود سلیمان بن سیف الحرانی قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا ہشام بن حسان عن قیس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد کہتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یعنی اے اللہ تو ہی پالنے والا ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، کتنی؟ آسمان اور زمین بھر کے، ملء السماوات والارض یعنی زمین و آسمان بھر کے، اور اس کے سوا یعنی جتنا تو چاہے، ہم تو صرف زمین و آسمان جانتے ہیں، اتنا بھر کر ہم تیرے لیے تعریف کہتے ہیں، لیکن تیری تعریف اس سے بڑھ کر اتنی بھی زیادہ ہے جتنا تو چاہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1070 اخبرنی محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم قال حدثنا یحیی بن ابراہیم قال حدثنا یحیی بن ابی بکیر قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن وهب بن میناس العدنی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد السجود بعد الركعة يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد۔ بالکل وہی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کر کے سجدہ کرنا چاہتے تو فرماتے، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، ترجمہ وہی ہے اس کا۔ حدیث نمبر 1071 اخبرنی عمرو بن ہشام ابو امیہ الحرانی قال حدثنا مخلد عن سعید بن عبد العزیز عن عطیۃ بن قیس عن قزعۃ ابن یحیی عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اہل الثناء والمجد خیر ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔
حضرت ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو فرماتے ربنا لک الحمد آخر تک، یعنی پوری دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پالنے والے ہمارے، تیری ہی تعریف ہے آسمان اور زمینوں کے برابر، یعنی زمین و آسمان بھر کے، اور اس کے بعد جتنا تو چاہے، اے تعریف اور بڑائی کے لائق بہتر جو بندے نے کہا، اور ہم سب تیرے بندے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں تیرے دیے کو، یعنی اگر تو عطا کرنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، تیرے سامنے مالدار کا مال کام پر نہیں آتا، یعنی لا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اگر کوئی سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، تو کسی کا کوئی مال تیرے سامنے کام آنے والا نہیں ہے، یعنی جس کو تو نے عطا کیا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، جس کو تو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 1072، اخبرنا حمید بن مسعد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعته حين كبر قال الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعزمة، كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين ربي اغفر لي، وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات میں نماز پڑھی، جب آپ نے تکبیر کہی تو فرمایا اللہ اکبر ذو الجبروت والملکوت والکبریاء والعظموت، یعنی آپ نے تعریف کی اللہ رب العزت کی، اے بادشاہت والے، اے کبریائی والے، اے عظمت والے وغیرہ، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو کہا لربی الحمد، یعنی ساری تعریف، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہی ہیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں ربی اغفر لی کہا، یعنی ایک سجدہ کر کے جب اٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے ربی اغفر لی کہا، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے، اور آپ کا قیام یعنی کھڑا ہونا، اور رکوع کے بعد قیام اور سجدہ اور دونوں سجدوں کے بیچ کا قاعدہ قریب قریب تھے، یعنی جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ برابر جتنا سجدہ ہوتا تھا اتنی ہی دیر آپ جلسے میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، اور جتنا رکوع ہوتا تھا آپ کا، یعنی جتنی دیر رکوع میں لگتی تھی اتنی ہی دیر آپ کے رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں لگتی تھی۔ باب نمبر 648، القنوت بعد الرکوع، رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنا۔ حدیث نمبر 1073، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا جریر عن سلیمان التیمی عن ابی مجلس عن انس بن مالک قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا بعد الرکوع يدعو على رعل وذکوان وعصیہ عصت اللہ ورسولہ۔ انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی، آپ بددعا کرتے تھے رعل اور ذکوان اور عصیہ پر جنہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ قنوت نازلہ کی بات ہے، یعنی جب مخالفین یا دشمنوں کی دشمنی بڑھ جاتی ہے اور وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کے لیے بددعا کے طور پر یہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے رکوع کے بعد، اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ باب نمبر 649، القنوت فی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا، یعنی وہی قنوت سے مراد یہاں پر قنوت نازلہ ہے جو بددعا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1074، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا حماد عن ایوب عن ابن سیرین ان انس بن مالک سئل هل قنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح قال نعم فقیل له قبل الرکوع او بعده قال بعد الرکوع۔ ابن سیرین سے روایت ہے انس بن مالک سے سوال ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی ہے فجر کی نماز میں؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ پوچھا کیا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ تو انہوں نے کہا رکوع کے بعد، یعنی جب رکوع ہوتا ہے تو رکوع کے بعد جب قومہ ہوتا ہے تو قومے میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، یعنی جو قنوت ہے دعائے قنوت سے مراد یہ نہیں ہے جو وطر میں پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ دعا نہیں، بلکہ قنوت نازلہ میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ جو دعائے قنوت ہے یہ پڑھی جاتی ہے قنوت نازلہ میں۔
حدیث نمبر 1075 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سیرین قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيهة. ابن سیرین سے روایت ہے، مجھ سے بیان کیا ایک اس شخص نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی فجر کی، اس نے کہا جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا دوسری رکعت میں تو تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، یعنی یہ بھی تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ حدیث نمبر 1076 اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنجِ الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا رکوع سے فجر کی دوسری رکعت میں، یعنی دوسری رکعت میں رکوع کر کے آپ سر اٹھائے تو فرمایا یا اللہ نجات دے دے ولید بن ولید کو اور سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابی ربیعہ کو اور جو ضعیف لوگ ہیں مکے میں کافروں کے ہاتھ میں ان کو بھی، یا اللہ اپنا عذاب سخت کر مضر کی قوم پر اور ان کے برس حضرت یوسف علیہ السلام کیسے برس کر دے، یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو سختی کے ایام گزرے قید خانے میں تو اسی طرح ان پر بھی کر دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر تو پریشانیاں ڈال دے دشمنوں پر۔ حدیث نمبر 1077 اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن ابي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل ان يسجد اللهم انجِ الوليد بن الوليد والسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم كسني يوسف ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد کھڑے کھڑے سجدے سے پہلے آپ فرماتے تھے یا اللہ نجات دے دے ولید بن ولید کو، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ کو اور جو ضعیف لوگ مکے میں رہ گئے ہیں مسلمانوں میں سے ان کو، اے اللہ سخت کر اپنا عذاب مضر کی قوم پر، ان کے سال ایسے ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے سال گزرے تھے۔ پھر فرماتے تھے اللہ اکبر، یعنی مطلب سجدے میں جاتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔ ان دونوں میں مضر کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا، یعنی گویا کہ آپ سے دشمنی اس کو تھی۔ باب نمبر 650 القنوت فی صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز میں قنوت پڑھنا۔ حدیث نمبر 1078 اخبرنا سلیمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال أنبأنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھلاؤں، تو مطلب اتنا کہنے کے بعد وہ آخری رکعت میں ظہر اور عشاء اور فجر کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد، یعنی فجر میں، ظہر میں اور عشاء میں کہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد دعا کرتے مسلمانوں کے لیے اور لعنت کرتے یعنی بددعا کرتے کافروں کے لیے۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ باب نمبر 651 القنوت فی صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز میں قنوت پڑھنا۔ حدیث نمبر 1079 اخبرنا عبید اللہ بن سعید عن عبد الرحمن عن سفیان وشعبہ عن عمرو بن مرہ واخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیی عن شعبہ وسفیان قال حدثنا عمرو بن مرہ عن ابن ابی لیلى عن البراء بن عازب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب۔ براء بن عازب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے فجر اور مغرب کی نماز میں۔ باب نمبر 652 اللعن فی القنوت، یعنی قنوت میں بددعا کرنا، دعائے قنوت میں کافروں کے لیے لعنت کرنا، بددعا کرنا وغیرہ۔
حدیث نمبر 1080 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس وهشام عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه بعد ركوع هذا قول هشام وقال شعبة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان والحيان۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوت پڑھی چند آدمیوں پر یعنی چند آدمیوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے، یا چند قبیلوں پر عرب کی لعنت کی، یعنی عرب کے چند قبیلوں کے بد دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک چند لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور قنوت پڑھی، پھر چھوڑ دیا اس کو، یعنی اس کو برقرار نہیں رکھا، ہمیشہ نہیں پڑھا آپ نے ایسا۔ اور یہ قنوت آپ نے رکوع کے بعد پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک مہینے تک قنوت پڑھی۔ آپ لعنت کرتے تھے رعل اور ذکوان اور لحیان پر، یہ لحیان یعنی یہ قبیلے کا نام ہے، ان قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرماتے تھے۔ تو جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، امام اپنے مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، تو کہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بد دعا کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ باب نمبر 653 لعن المنافقین فی القنوت، قنوت میں منافقوں پر لعنت کرنا۔ ایک حدیث نمبر 1081 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على اناس من المنافقين فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے جب سر اٹھایا فجر کی آخر رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں رکوع سے، تو فرمایا اے اللہ لعنت کر فلاں اور فلاں پر۔ آپ نے بد دعا کی چند منافقوں کے لیے جو ظاہر میں مسلمان تھے اور دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یعنی تمہیں کچھ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کو اختیار ہے، چاہے ان کو بخش دے یا چاہے عذاب دے، وہ گناہ گار ہیں، بے شک وہ ظالم ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے بد دعا کرنا چاہیے۔ تو آج کل کے جو حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یعنی ظلم کیا جا رہا ہے ان پر اور ان کو مارا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، گھروں سے نکالا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور بے جا الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اخبارات وغیرہ میں کہ سیریا کے مسلمان، برما کے مسلمان، اور اسی طرح دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر وقفے سے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو جب ایسے مظالم ہوتے ہیں تو قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے مسجدوں میں، یعنی قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، ان کے لیے بد دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ ان کے لیے تو عذاب نازل کر دے۔ تو اس طرح ان کے لیے بد دعا کرنا چاہیے اور اس کا باضابطہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ سنت بھی ہے، اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر اور کسی دوسرے طریقے سے ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری طاقت اتنی تو ہے کہ ہم ان پر جو ظلم کر رہے ہیں لوگ، ان کے خلاف بد دعا کر کے اللہ سے غیبی مدد اور اللہ سے غیبی رحمت ہم مانگ کر ان کے لیے کچھ تعاون کر سکتے ہیں، کچھ مدد کر سکتے ہیں، اس طرح تو ہمیں کرنا چاہیے۔ باب نمبر 654 ترک القنوت، قنوت نہ پڑھنا، جیسے اس سے پہلے بھی حدیث میں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک ایسا کیا، پھر اس کے بعد آپ نے نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1082 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوت پڑھی، آپ بد دعا کرتے تھے عرب کے قبیلے پر، چھوڑ دیا پھر اس کو، یعنی قنوت پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا۔
حدیث نمبر 1083 اخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط وصليت خلف ابي بكر فلم يقنط وصليت خلف عمر فلم يقنط وصليت خلف عثمان فلم يقنط وصليت خلف علي فلم يقنط ثم قال يا بني انه بدعة۔ حضرت ابو مالک اشجعی سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ طارق بن اشیم سے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے قنوت نہیں پڑھا۔ قنوت نہیں پڑھا یعنی آپ نے، جیسے اس سے پہلے حدیث میں گزرا کہ آپ نے 1 مہینے تک، یعنی جب تک ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا لیکن آپ نے قنوت نہیں پڑھا، تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے وقت میں نماز پڑھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نہیں پڑھائی، ورنہ اتنی حدیثیں گزری کہ جس میں قنوت کا ذکر ہے کہ آپ نے قنوت پڑھا۔ بہرحال کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا، آپ نے قنوت نہیں پڑھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے قنوت نہیں پڑھا، اور عمر فاروق کے پیچھے پڑھی، انہوں نے قنوت نہیں پڑھا، اور عثمان ذو النورین کے پیچھے پڑھی، انہوں نے قنوت نہیں پڑھا، علی مرتضیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے قنوت نہیں پڑھا۔ پھر کہا اے بیٹے یہ نئی بات ہے، یعنی قنوت نہیں پڑھنا چاہیے، لوگوں نے یہ بنا لیا ہے، یہ انہوں نے اس طرح کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت پڑھنا بالکل ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے احادیث سے ملاحظہ کیا۔ لیکن یہ جو حدیث ہے کہ آپ نے قنوت نہیں پڑھا، دوسری حدیث میں، پہلی حدیث میں تو بات آئی کہ قنط شہرن، آپ نے 1 مہینے تک قنوت پڑھا، اس کے بعد ترک کر دیا، چونکہ ضرورت نہیں تھی تو آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن دوسری حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ اگر اس کو لازم کر لیا جائے، یعنی ہر نماز میں اس کو پڑھا جائے، اور یا پھر ضرورت نہیں ہے تب بھی آپ فجر کی نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ آپ نے نماز ہی کو بدل دیا، پھر اگر آپ ہمیشہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے نماز کو بدل دیا، تو اس حساب سے یہ نئی چیز ہے، ورنہ قنوت پڑھنا کوئی نئی چیز یا کوئی بدعت یا دین میں کوئی نیا عمل شروع کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے ہم نے ابھی کہا کہ ظالموں کے ظلم کو اگر ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے ہیں، اپنے تدابیر اور اپنے پلان سے نہیں روک سکتے ہیں، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف کم سے کم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور جو مظلوم ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی طاقت اور کوئی غیبی مدد تو ان کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے، ایک تو سنت بھی ہے اور ایک صلہ رحمی بھی ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی ہے اس کے اندر، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے ایسے نازک حالات میں، اور ہر امام کو چاہیے کہ جب جب ایسے حالات آئیں، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جائیں، مسلمانوں پر ظلم ہو، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جائیں، مصیبتیں ڈالی جائیں مسلمانوں کو پریشان کیا جائے کہیں بھی دنیا میں، تو قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے اماموں کو۔ اور یہ جو حدیث میں کہا گیا، یہ یعنی ہمیشہ کے لیے معمول بنا لینا یہ غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضرورت تھی 1 مہینے تک آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ باب نمبر 655 تبرید الحصى للسجود علیہ، کنکریوں کو ٹھنڈا کرنا ان پر سجدہ کرنے کے لیے، یعنی جب گرمیوں میں جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں یا پتھر وغیرہ ہوتے ہیں جو گرم ہو جاتے ہیں ان کو ٹھنڈا کرنا۔ حدیث نمبر 1084 اخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو میں 1 مٹھی کنکریوں کی اٹھا لیتا، پھر اس کو دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ لیتا ٹھنڈا کرنے کے لیے، جب سجدہ کرتا تو اپنی پیشانی کے تلے ان کو رکھ لیتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی مسجد نہیں بنائی گئی تھی اور ابتدائے اسلام میں نماز کی فرضیت کا بھی ابھی آغاز ہی ہوا تھا، یعنی نماز ابھی فرض ہو کر کچھ ہی ایام یعنی کچھ ہی دن گزرے تھے، تو نماز میں تھوڑے سے اعمال یعنی تھوڑے سے کام جائز بھی تھے، جیسے اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا تو آپ سلام کا جواب بھی دے سکتے تھے، اور آپ نماز میں بات بھی کر سکتے تھے،
اور اسی طرح نماز میں بہت سارے اعمال جائز تھے ابتدا میں، یعنی آغاز میں، شروع میں، نماز کی شروع میں، لیکن بعد میں وہ پھر آہستہ آہستہ وہ اعمال ختم ہوتے گئے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، آپ نماز میں ہوتے تو جواب دیتے تھے میرے سلام کا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر بعد میں نماز ختم ہونے کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کیوں مجھ سے ناراض ہیں، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو اب نماز سے ہٹا دیا گیا ہے، یعنی احکامات جو ہے نماز کے آہستہ آہستہ بالتدریج آئے، یعنی کبھی یہ ختم کیا گیا، کبھی وہ ختم کیا گیا۔ تو یہاں پر جو بات لائی گئی ہے کہ میں کنکریوں کو ایک ہاتھ میں لیتا، پھر اس کے بعد جب تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے تو دوسرے ہاتھ میں لے لیتا، اور پھر جب سجدے میں جاتا تو گرمی سے چونکہ زمین جلتی ہے، گرم ہوتی ہے، تو ہاتھ میں پکڑنے کی وجہ سے پسینے سے کسی بھی طرح، اور جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان کنکریوں کو میں اپنی پیشانی کے لیے رکھ دیتا تاکہ گرمی نہ لگے، پیشانی نہ جلے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نماز میں اتنی تنگی ابھی نہیں آئی تھی، یعنی نماز میں اتنی سختی یا اتنے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن اب تو ایسے احکامات ہیں کہ آپ کپڑے کو بھی زیادہ درست نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی احادیث ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگ گئی، آپ نے کوئی حرکت بھی نہیں کی، جان دے دی۔ تو اگر اس طرح کی باتیں اگر نماز میں جائز ہو جائیں گی تو پھر وہ تو بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے تھا، آپ نماز توڑتے اور تیر نکال لیتے۔ تو اس طرح بہرحال بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اس سے بتلانا یہ مقصد ہے کہ نماز کا جب حکم نازل ہوا تھا شروع میں اس طرح ہوا کرتا تھا۔ باب نمبر 656 التکبیر للسجود، سجدہ کرتے وقت تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 1085 اخبرنا یحیی بن حبیب ابن عربی قال حدثنا حماد عن غیلان بن جریر عن مطرف قال صلیت انا وعمران بن حسین خلف علی بن ابی طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه من السجود كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى صلاته اخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا قال كلمة يعني صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطرف سے روایت ہے میں نے اور عمران بن حسین نے نماز پڑھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے، وہ جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو عمران نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلائی، یعنی یہ تکبیریں کہنا وغیرہ وغیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، یہ انہوں نے بتلایا۔ حدیث نمبر 1086 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني ابو اسحاق عن عبد الرحمن الاسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع يسلم عن يمينه وعن يساره وكان ابو بكر وعمر يفعلانه۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکتے اور اٹھتے تکبیر کہتے، یعنی ہر خفض و رفع جھکنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر جھکنا، جیسے رکوع میں آپ جھکتے ہیں، ایسا سمجھے کہ ہر حرکت کے لیے، نماز میں ہر حرکت کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر تکبیر کے لیے، رکوع میں جائیں آپ اللہ اکبر، صرف رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، اور سجدے میں جاتے ہیں آپ جھکتے ہیں تو بھی اللہ اکبر، اٹھتے ہیں تو بھی اللہ اکبر۔ خفض کہتے ہیں جھکنا، نیچے جانا، رفع کہتے ہیں اٹھنا اوپر، اسی سے رفعت یعنی بلندی جو کہا جاتا ہے، یا رفیع الشان بلند شان والا، بلند عزت والا، تو رفع اسی سے ہے، اور خفض یہ بھی عربی لفظ ہے، جھکنا اس کے معنی آتے ہیں۔ تو ہر رفع و خفض کے لیے یعنی ہر اٹھنے بیٹھنے کے لیے سمجھیے آپ تکبیر ہے۔ تو ہمیشہ جھکتے وقت اور اٹھتے وقت تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے، اور داہنے اور بائیں سلام پھیرتے، اور ابو بکر اور عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضرت ابو بکر نے بھی ایسا کیا، یعنی ہر رفع و خفض کے لیے، ہر اٹھنے بیٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہا، اور اسی طرح وہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ باب نمبر 657 کیف یخر للسجود، سجدے میں کس طرح جانا چاہیے۔ خرہ یخرو کے اصل معنی آتے ہیں جھکنا، گرنا، جیسے قرآن میں آیا ہے خروا سجدا، سجدے میں گر گئے، تو خرہ یخرو کے معنی آتے ہیں جھک کر گر جانا۔ حدیث نمبر 1087 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبہ عن ابی بشر قال سمعت یوسف وهو ابن ماہک يحدث عن حکیم قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخر الا قائما۔ حضرت حکیم سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ نہ گروں گا سجدے میں مگر کھڑے کھڑے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکوع سے پہلے سر اٹھائیں گے اور مکمل طور پر کھڑے ہو جائیں گے، مکمل طور پر آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ رکوع میں ہیں اٹھنے سے پہلے سجدے میں چلے گئے، جیسا بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ رکوع کے بعد قومہ یہ واجب ہے، رکوع فرض ہے، قومہ یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، وہ واجب ہے۔ اگر آپ مکمل کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا یعنی اتنا اٹھ کر سیدھا سجدے میں اگر چلے گئے آپ، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، واجب الاعادہ یعنی اس کا لوٹانا پھر سے واجب ہے، آپ کو نماز کا ثواب ہی نہیں ملا، اگرچہ کہ فرضیت ادا ہو جائے گی، یعنی آپ کے ذمے سے نماز ختم ہو جائے گی۔ ہاں مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ عام طور پر جو ہے یہ صحیح سالم جو لوگ ہیں ان کے لیے ہی یہ احکامات ہیں۔ باب نمبر 658 رفع الیدین للسجود، سجدے کے وقت ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 1088 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويريث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته واذا ركع واذا رفع راسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع اذنيه۔ مالک بن حویریث سے روایت ہے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے نماز میں، یعنی نماز شروع کرتے وقت، اور جب رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا اور جب سجدہ کیا اور جب سجدے سے سر اٹھایا کانوں کی لو تک۔ تو یہاں پر ایک بات اضافے کے ساتھ یہ ہے کہ سجدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے کوئی حدیث ایسی نہیں گزری، بلکہ ایسی احادیث گزری ہیں جس میں یہ بات آئی کہ سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، باضابطہ یہ بات آئی ہے، لیکن یہاں پر اٹھانے کی بھی بات آئی ہے، ذکر آیا ہے اس کا، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی بھی بات آئی ہے، تقریباً 2-3 مرتبہ وہ حدیث گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1089 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويريث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله، یعنی ایسی حدیث انہوں نے بھی ذکر کی۔ حدیث نمبر 1090 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويريث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاه فذكر نحوه وزاد فيه واذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من الركوع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من السجود فعل مثل ذلك۔ بالکل پچھلی والی حدیث ہے، لیکن تھوڑا سا اضافہ اور کیا ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں بھی کہا گیا۔ مالک بن حویریث سے روایت ہے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں جاتے، پھر ویسا ہی بیان کیا، یعنی جو ابھی حدیث میں گزرا، لیکن اتنا زیادہ کیا ہے کہ جب رکوع کرتے تو ایسا ہی کرتے، ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یعنی ان کو بڑھایا ہے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ایسا ہی کرتے، یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے، یہ مطلب، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ایسا ہی کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ باب نمبر 659 ترک رفع الیدین عند السجود، سجدے کے وقت ہاتھ نہ اٹھانا، تقریباً کئی مرتبہ یہ حدیث گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1091 اخبرنا محمد بن عبید الکوفی المحاربی قال حدثنا ابن المبارک عن معمر عن الزہری عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا ركع واذا رفع وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، اور سجدے میں ایسا نہ کرتے تھے، یعنی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ باب نمبر 660 اول ما يصل الى الارض من الانسان في سجوده، سجدہ کرتے وقت پہلے زمین پر کون سا عضو رکھنا چاہیے، یعنی اپنے جسم کا کون سا حصہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1092
اخبرنا الحسین بن عیسیٰ القومسی البسطامی قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وائل ابن حجر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب سجدہ کرتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے. تو سجدہ کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قومے میں یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو یعنی جب جھکتے ہیں تو پہلے گھٹنے جھکانا چاہیے. گھٹنے جھکانے کے بعد ہاتھوں کو گھٹنوں پر یعنی رانوں پر سمجھیے، رانوں کے آخر حصے میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد گھٹنے زمین پر لگنے چاہیے. پھر اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ یعنی ہتھیلیاں زمین پر رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد پیشانی. تو یہ ترتیب ہے. تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنوں کو رکھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے تھے. لیکن کمزوری کی وجہ سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد گھٹنے رکھتے ہیں. یہ کمزوری مجبوری الگ چیز ہے، لیکن جو اصل طریقہ ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں. یہ اصل طریقہ ہے. اور اٹھتے وقت بالکل الٹا، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، الٹا. جو چیز آپ پہلے رکھے تھے وہ سب سے آخر میں اٹھائیں گے. یہ اٹھتے وقت کے لیے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھنے سے پہلے گھٹنے رکھا کرتے تھے اپنے. حدیث نمبر 1093. اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجبل. ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص نماز میں بیٹھنا چاہتا ہے پھر اس طرح بیٹھتا ہے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. تو حدیث نمبر 1094. اخبرنا هارون بن محمد ابن بکار ابن بلال من کتابی قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو پہلے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا دے پھر گھٹنے، اور نہ بیٹھے اونٹ کی طرح. یہ بار بار اونٹ کی طرح اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کو کہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر موڑ دیتا ہے. اس کو جیسے اب ہمیں تو یہ گٹے ہیں جس کو پہنچے بھی کہا جاتا ہے، یہ گٹے اور یہ کونی ہے، یہ چھوٹا سا اپنا حصہ ہے. لیکن اونٹ کا یہ حصہ بھی بڑا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے 2 گھٹنے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو پہلے وہ اپنے پیچھے والے جو پیر ہوتے ہیں اس کو نہیں بٹھاتا اور اس کو نہیں جھکاتا، بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو جھکاتا ہے، اس کے بعد وہ پیروں کو جھکاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز میں اب اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، یعنی پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے پھر اس کے بعد اپنے پیروں کو رکھے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. باب نمبر 661. وضع الیدین مع الوجہ فی السجود. دونوں ہاتھوں کو منہ کے سامنے زمین پر رکھنا. حدیث نمبر 1095. اخبرنا زیاد بن ایوب دلوبہ قال حدثنا ابن علیہ قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفعه فليرفعهما. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہاتھ اس طرح سجدہ کرتے ہیں جیسے منہ سجدہ کرتا ہے، یعنی چہرہ سجدہ کرتا ہے. تو جب کوئی تم میں سے اپنا منہ رکھے تو اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھے، اور جب منہ کو اٹھائے تو ہاتھوں کو بھی اٹھائے، یعنی ہاتھوں کو بھی رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو اس طرح موڑ لیا یا ہاتھوں کو اس طرح رکھ لیا، تو بلکہ ہاتھوں کو بھی صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے اور زمین پر رکھنا چاہیے، اٹھا کر نہیں رکھنا چاہیے. اب باب ہے باب نمبر 662. علی کم السجود، یعنی کتنے اعضاء پر، جسم کے کتنے حصوں پر سجدہ کرنا چاہیے. حدیث نمبر 1096. اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 اعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه.
حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا. وہ کیا ہے ہم بتائیں گے. ایک پیشانی، یہ بھی ہڈی ہے، اور دوسری تیسری دونوں ہاتھ، یعنی یہ 2 ہاتھ یہ بھی ہڈیاں ہیں، تو یہ 2 ہڈیاں، اور اسی طرح 5ویں دونوں گھٹنے، 5ویں چھٹی ایک چیز ہو گئی، یہ 2، 3 دونوں گھٹنے 5 ہو گئے. اور اسی طرح حکم کیا کہ بالوں کو اور کپڑوں کو نہ جوڑیں. اب دیکھیں آپ، پیچھے کے جو پیر ہیں وہ پہلے ایک پیشانی ایک چیز ہو گئی، ایک 2، ایک 3، اور گھٹنا 2 ہیں، 2 گھٹنے وہ 5، اور پیچھے کے 2 ہیں پیر، پیچھے کے 2 پیر ہیں، یعنی انگلیاں جہاں پر آپ کے لگتے ہیں وہ ملا کر پورے 7 ہوتے ہیں. تو ان 7 اعضاء پر، یعنی ان 7 حصوں پر آپ سجدہ کرنا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی چیز زمین سے نہیں ہٹنا چاہیے. باب نمبر 663 تفسیر الذالک، یعنی ان 7 اعضاء کو بیان کیا گیا ہے اس میں. حدیث نمبر 1097 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا بکر عن ابن الہادی عن محمد ابن ابراہیم عن عامر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کے جسم کے 7 حصے بھی سجدہ کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وجہہ، اس کا چہرہ، پیشانی، اس کا چہرہ، وکفاہ، اور اس کی یہ دونوں کف یعنی دونوں ہتھیلیاں، اور ورکبتاہ، اس کے دونوں گھٹنے، اور وقدماہ، اور اس کے پیر یعنی نچلا حصہ جو ہم رکھتے ہیں. اچھا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیروں کو اٹھانا نہیں چاہیے سجدے میں، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جی سجدے میں جانے کے بعد جب اب ایسا سمجھیے کہ اس طرف آدمی سجدہ کر رہا ہے، یہ اس کے پیر ہیں، تو یہ پیر جو ہیں یہ اس طرح لگے ہوئے ہوں زمین پر. اب مثال کے طور پر یہ زمین ہے تو پیر اس طرح لگے ہوئے ہونا چاہیے، اس کو ایسے اٹھے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، اٹھے ہوئے. اچھا لگے ہاتھ، ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی بتلا دیں کہ سجدے میں اب پیر تو رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین پر رکھتے ہیں، لیکن پیروں کو ملانا چاہیے یا دور رکھنا چاہیے؟ تو اس کے اندر پیروں کو ملا کر رکھنا چاہیے. غالباً ایک حدیث یا اثر میں یہ بات ہے کہ دونوں پیروں کو جو ہے ملانا چاہیے، اتصال کا لفظ آیا ہے، دونوں پیروں کو ملا کر رکھنا چاہیے، اس طرح جدا کر کے الگ کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ملا کر رکھنا چاہیے. اور اس کی جو انگلیاں ہیں اس کو اس طرح قبلے کی طرف کر دینا چاہیے، یعنی آپ سجدہ اس طرف اگر کر رہے ہیں زمین سے لگے ہوئے، زمین پر بھی لگے ہوئے رہنا چاہیے، اور وہ انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس طرح آپ سجدہ کریں. باب نمبر 664 السجود علی الجبین.